تو عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے تقریباً 15 منٹ کی ہوئی ہے. ڈفرینٹ چیزیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں, لیکن جو مجھے سب سے امپورٹنٹ بات لگی وہ دو چیزیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں میں قید میں رہ لوں گا, غلامی میں نہیں رہوں گا, اور دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ 10 محرم کے بعد لائحہ عمل تیار کرو اور احتجاج اور تحریک کا اعلان کرو اور تحریک کو شروع کرو. ناظرین, قاضی فائد عیسیٰ کے بعد ایک دوسرا مہاتما بھی قابو آ گیا. قاضی فائد عیسیٰ کو مہاتما بنایا ہوا تھا نا, انصاف کا دیوتا, پوجا ہو رہی تھی دن رات اس کی. پھر قاضی فائد عیسیٰ نے بتایا کہ نہیں, صدیق جان ٹھیک کہہ رہا تھا. قاضی فائد عیسیٰ نے بتایا کہ نہیں, ہم سب ٹھیک کہہ رہے تھے اور ہماری قاضی فائد عیسیٰ کے بارے میں رائے بالکل درست تھی کہ یہ تاریخ کے کوڑا دان کا حصہ بنے گا, اور وہ شخص کچرے کی طرح تاریخ کے کوڑا دان کے اندر پڑا ہوا ہے اور اتنا ڈھیٹ ہے کہ ابھی بھی قوم سے معافی نہیں مانگ رہا. بے شرم ترین کردار جو پاکستان کی تاریخ میں آیا, ایک ایسا آدمی جس نے خود کی تعریفیں کرنے والوں کو مجبور کر دیا کہ تم بھائی میری تعریف نہ کرو, مجھے گالیاں دو. قاضی فائد عیسیٰ کو پوری قوم جھولیاں اٹھا اٹھا کر بدوائیں دے رہی ہے, اور اتنا بے شرم کریکٹر پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کے عہدے کے اوپر لا کر نہیں بٹھایا گیا. میں اپنے اینگل سے بتاؤں تو بھئی مجھے جانتا تھا وہ آدمی, اور عدالت میں کھڑا ہو کر انکار کر رہا تھا کہ جناب میں اس کو کیسے انصاف دوں, یعنی میرے سے بھاگ رہا تھا چیف جسٹس صاحب. میں کوشش کر رہا تھا کہ مجھے بلا بھائی, مجھے بلا کے پوچھ, لیکن وہ اپنے داؤ پیچ کھیل رہا تھا. بہرحال میری تو بات چھوڑیں, اس نے جو قوم کے ساتھ کر دیا, اس نے بلے کا نشان چھین لیا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے, پھر ظلم اور بربریت کی انتہا کر دی, اور پھر انہیں آگے ٹاننے دیتا ہے کہ کچن کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی تو پھر آپ کچن چھوڑ دیں. تو وہی قاضی فائد عیسیٰ گرمی برداشت نہیں کر پا رہا, سارا پاکستان اس کو ڈونٹ کھلانا چاہتا ہے, لیکن وہ چھپتا پھر رہا ہے, کبھی بھیس بدل کے کبھی کچھ اور کر کے. یہ قاضی فائد عیسیٰ کی حالت ہے. یہ ایک مہاتما تھا. دوسرا مہاتما تھا شوکت صدیقی, شوکت عزیز صدیقی. اس کو بھی نون لیگ نے, مریم نواز, انہوں نے بہت چکا ہوا تھا کہ جناب بڑا انصاف پرور ہے, یہ ہے, وہ ہے, ہنجے تھے اونجے. اس نے بھی جناب جسٹس سرفراز ڈوگر کو جو اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی چوائس ہے اس کو چن لیا. دیکھیں, میں نے آپ کو کہا تھا دو لوگوں کا بڑا اہم امتحان ہے آج. ایک فاروق ایچ نائک کا کہ انہوں نے انقلابی ہونے کا ساری زندگی ڈھونگ کیا, اور دوسرا ایک امتحان ہے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا کہ انہوں نے بھی انقلابی ہونے کا ڈھونگ کیا اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کے انہوں نے نعرے بلند کیے. اور ان دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خاص آدمی جسٹس سرفراز ڈوگر کو ووٹ ڈال کر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے چن لیا. بہرحال وہاں پہ پھڈا پڑا ہوا تھا. جو معزز جج صاحبان ہیں, جن میں منصور علی شاہ صاحب ہیں, جسٹس منیب اختر صاحب ہیں, اور کچھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی تھے کمیٹی میں اپوزیشن کے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پہلے آپ جو 5 ججز نے پٹیشن ڈالی ہوئی ہے نا اس کو بھی سنیں کہ جناب سینیورٹی کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ان کی ایک پٹیشن ہے, پہلے اس کے اوپر فیصلہ کریں, اس کے بعد پھر آپ اس طرف آئیں, اور یہ جو تعیناتی ہے اس کو آپ روک لیں, اس کی وہ کہہ رہے ہیں ہم درخواست بھی دائر کریں گے. اور دوسرا نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور معاملہ پینڈنگ ہے, اور وہ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشنز آئی ہوئی ہیں. اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق ہو رہا ہے, لہذا پہلے 26ویں آئینی ترمیم کو سنا جائے اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھایا جائے. اب 26ویں آئینی ترمیم جو خود ایک متنازع ترمیم ہے, اس ترمیم کا کیس نہیں سنا جا رہا, بلکہ کیا یہ جا رہا ہے کہ اس ترمیم کے اوپر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے بار بار. یہ خود ایک بڑا عجیب و غریب معاملہ بن گیا ہے, لیکن کیونکہ پاکستان پہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا قبضہ ہے تو وہ اپنی مرضی سے چیزیں چلا رہی ہے اور کسی بھی چیز کو قانون اور انصاف کے مطابق نہیں ہونے دے رہے. ناظرین, آپ کو میں ایک آدمی کی آواز سناتا ہوں. یہ ایک نوجوان ہے, سعد رضوی ان کا نام ہے. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر ان کا موقف کیا ہوا کرتا تھا, ذرا یہ موقف پہلے آپ سن لیجئے. پیٹرول مہنگا, 10 روپے کی بھی اگر آواز آ گئی تو مہنگا ہونے لگا تو پھر اسی مل پاؤں گے کہ ملک کے اندر مہنگائی کرنی کس طرح. IMF کے غلاموں لمبے پاؤں گے اور انہوں نے دساں گے کہ جناب انہوں نے کی بدماشی لائی ہوئی اس ملک کے اندر. اور انشاءاللہ پھر میں کہہ چکا ہوں کہ تحریک لبیک پہلے مرحلے ایسی جناب پہیا جام ہڑتال کا اعلان کرے گی, کوئٹہ تو لے کے لاہور تک, پشاور تو لے کے کراچی تک, ہر شہر جام کر کے دساں گے کہ قوم ہم تھوڑے ظلم تو تنگ آ چکی. لیکن ناظرین, یہ نوجوان جو ہے ایک مذہبی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے, TLP سے, اور یہ عمران خان صاحب کے دور میں بہت احتجاج کیا کرتے تھے. اسٹیبلشمنٹ کے کہا جاتا ہے یہ لوگ بہت قریب ہیں, اور جب یہ نوجوان باہر آیا تو اس وقت ایک بڑی لمبی چوڑی کہانی بھی تھی. شیخ رشید اور بہت سارے لوگ اس کے گواہ ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی 10 روپے ہم نہیں کبھی بڑھنے دیں گے, ہم یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے, تو بڑی انہوں نے آوازیں اٹھائی تھی. کئی مرتبہ 10 روپے بڑھ گئے. اس کے بعد اتنی مرتبہ 10 روپے بڑھے کہ لگ بھگ
130 रुपए के करीब इन्होंने कीमतें बढ़ा दी, लेकिन ये शख्स आपको कभी भी नजर नहीं आया। एक पंफलेट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि देखिए फौज जब साथ खड़ी हो जाए ना एक सियासी जमात के या सियासी जमातों के इकट्ठ के कि हमने आपकी हुकूमत को चलाना है, तो फिर वो स्याह करें सफेद करें, ना मौलवी बोलता है ना कोई और बोलता है, किसी की आवाज भी नहीं निकलती, लोग चूं भी नहीं निकालते। ज्यादातर लोग मफाद परस्त होते हैं और एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मफादात जुड़े हुए होते हैं, तो बेचारे ब्लैकमेल होते रहते हैं। ये बेचारे भी वैसे ही हैं। अब ये देखें, ये एक पंफलेट है इमरान खान के दौरे हुकूमत का, और ये जनाब मार्च 2022 का है, मार्च 2022, महंगाई मुकाओ पंफलेट। अच्छा जी, अब ये मार्च 2022 है, तो फिर ये तो वो वक्त हो गया ना जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत को खत्म किया जा रहा था। तो वो कहते हैं जी मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूं, मैं 150 रुपए लीटर पेट्रोल डलवाकर कैसे गुजारा करूं, मैं इस नाअहल वजीर आजम को हटाने के लिए इस्लामाबाद आ रहा हूं। ये जनाब टैक्सी ड्राइवर अंकल हैं, इनकी तस्वीर लगी हुई है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो टैक्सी ड्राइवर अंकल हैं ये आजकल किधर हैं? 150 रुपए का पेट्रोल इन्हें महंगा लग रहा था, और आज 350 रुपए का पेट्रोल जब ये डलवा रहे हैं तब इन्हें कैसा लग रहा है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। तो ये रंगबाजियां पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई थी सियासी जमातों के साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए, और तब से लेकर अब तक इनसे मुल्क ही नहीं संभाला जा रहा। मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। और शौक इनके किस तरह के हैं, ये मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं अहमद फरहाद, इन्होंने बड़े अच्छे शायर भी हैं, बड़ी अच्छी शायरी करते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, और ये अहमद फरहाद ही लिख सकते थे इस तरह की चीज, वो बड़े दिलेर आदमी हैं। लेकिन ये आप जरा 1000 रुपए का नोट देखें, ये जो 1000 रुपए का नोट है इसके ऊपर मरियम नवाज की फोटो बनी हुई है, ये देख रहे हैं आप। ये इनकी ख्वाहिश है, इनका बस चले ना तो ये इस मुल्क के साथ ये भी करते हैं। ये ऐसा बेशरम खानदान है। मैं कहना नहीं चाहता, देखिए